حکومت اور عوام نے 1.5 ارب چوہے ہلاک کیے، 22 کروڑ پاؤنڈ مکھیاں ماری، 2.5 کروڑ پاؤنڈ مچھر ختم کیے اور کم سے کم 1 ارب چڑیاں قتل کر دیں۔ وہ اس مہم کے ذریعے آئندہ 10,000 نسلوں کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، لیکن پھر وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے۔ VLC پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ خودی کا نشہ چڑھا آپ میں، رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ استاد یاس یگانہ چنگیزی کا یہ شعر اس عمومی انسانی کیفیت کی غمازی کرتا ہے جس کے تحت ہر دور کے انسانوں نے خود ہی خدا بننے اور فطرت کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن انسان اپنی اس سعی میں ہر بار ناکام ہوا ہے اور فطرت ہمیشہ جیت گئی ہے۔ کچھ ایسا ہی سبق ہمیں جدید چین کی تاریخ کے مطالعے سے بھی ملتا ہے، جب فطرت کے اصولوں سے روگردانی اس قوم کو بہت مہنگی پڑی اور کروڑوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سن 1949 میں چین کی کمیونسٹ پارٹی باقاعدہ اقتدار میں آئی تو چیئرمین ماؤ زے تنگ نے چین کو دنیا کے لیے بند کر دیا۔ یہ ایسا وقت تھا جب نہ چین دنیا کی جانب متوجہ تھا اور دنیا بھی چین سے تعلق رکھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہ رکھتی تھی۔ چین میں دوسرے ملکوں کے سفارت خانے تک نہ تھے، جبکہ روس اور برطانیہ جیسے طاقتور ملک بھی تائیوان کے ذریعے ہی چائنا سے تھوڑے بہت روابط رکھے ہوئے تھے۔ اسی دور میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین ماؤ زے تنگ نے اپنے ملک کو ورلڈ پاور بنانے کے لیے جنگی خطوط پر کوششوں کا آغاز کیا۔ ماؤ زے تنگ کا کہنا تھا کہ انسان نے فطرت کو فتح کرنا ہے۔ چیئرمین ماؤ عظیم عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے اور پرجوش چینی عوام پر زور دیتے کہ وہ اونچے پہاڑوں کے سر جھکا دیں اور دریاؤں کے رستے بدل دیں۔ چیئرمین ماؤ زے تنگ دراصل انہی دنوں چین کو زرعی معیشت سے صنعتی معیشت بنانے کی کوشش کا آغاز کر رہے تھے۔ بالآخر سن 1957 کی چینی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں چیئرمین ماؤ نے ترقی کی جانب عظیم جست لگانے کا اعلان کیا اور ملک سے چوہے، مکھیاں، مچھر اور چڑیاں ختم کر دینے کا منصوبہ پیش کیا۔ 1958 میں اس منصوبے کے پائلٹ پروگرامز شروع کر دیے گئے اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ چوہے، مکھیاں، مچھر اور چڑیاں مار دینے کی اس مہم کو پورے چین میں پھیلا دیا گیا۔ نیچرل ہسٹری کے ماہر اور سپیرو نامی کتاب کے مصنف کم ٹوڈ کے مطابق چڑیوں پر الزام یہ تھا کہ وہ بہت زیادہ اناج کھا جاتی ہیں، جبکہ چیئرمین ماؤ غلے کا ایک ایک دانہ اپنے شہریوں کے لیے محفوظ کرنے کے متمنی تھے۔ مورخین بتاتے ہیں کہ 13 ستمبر 1958 کو چڑیوں کے خلاف چینی جنگ کا آغاز ہوا۔ ماؤ نے زور دیا کہ پوری قوم کو اس جنگ میں شریک ہونا ہے اور اس طرح کم از کم 60 کروڑ چینی باشندے چڑی مار بن گئے۔ چڑیوں کو غلیلوں سے نشانہ بنایا جاتا، ان کے گھونسلے توڑ دیے جاتے، انڈے نکال کر پھینک دیے جاتے، گھنٹے بجائے جاتے تاکہ شور کے ذریعے چڑیوں کو تھکایا جائے، اور جب وہ بے ہوش ہو کر گر جاتی تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا۔ چیئرمین ماؤ نے اس دوران بڑے پیمانے پر کاشتکاری اور تیز رفتار صنعت کاری کے ذریعے چین کو ترقی کی دوڑ میں تیز رفتاری سے دھکیل کر مغربی ممالک کے قریب پہنچا دیا۔ حکومت اور عوام نے 1.5 ارب چوہے ہلاک کیے، 22 کروڑ پاؤنڈ مکھیاں ماری، 2.5 کروڑ پاؤنڈ مچھر ختم کیے اور کم سے کم 1 ارب چڑیاں قتل کر دیں۔ 5 برس سے بڑی عمر کے تمام چینی نام نہاد ترقی کی طرف اس بڑی جست کا حصہ بنے۔ اس دور کے بچوں کے بیانات کے مطابق چیئرمین ماؤ کی یہ مہم ان کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ بچے جو بعد میں بوڑھے ہوئے، ان کے انکشافات کے مطابق سارا اسکول چڑیاں مارنے پر لگا ہوتا تھا۔ دن کو سیڑھیاں لگائی جاتی، گھونسلے گرائے جاتے اور شام کو گھنٹے بجائے جاتے۔ ساری چینی قوم چیئرمین ماؤ کے اس خواب کی تکمیل کے لیے کوشاں تھی، جس کے مطابق وہ اس مہم کے ذریعے آئندہ 10,000 نسلوں کو خوش دیکھنا چاہتے تھے، لیکن پھر وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے۔ فطرت کے انتقام کا مرحلہ شروع ہوا۔ سن 1959 میں چین میں قحط پڑنا شروع ہوا اور ملک بھر میں پھیل گیا۔ دراصل وسیع پیمانے پر چڑیوں کے قتل عام کے باعث صرف چڑیاں ہی ختم نہیں ہوئیں، بلکہ دیگر کئی پرندے یا تو معدوم ہو گئے یا ہجرت کر کے کسی اور ملک چلے گئے، اور ٹڈی دل نے کھیتوں میں فصلوں کو یوں اجاڑا
کہ جیسے ان کا کوئی محافظ موجود ہی نہیں تھا۔ دراصل چڑیوں کی موت سے فصلوں کی نگہبانی کا نظام ختم ہو گیا تھا۔ چڑیاں اور دیگر پرندے ٹڈیوں کو کھا جاتے تھے۔ اب پرندے تو تھے نہیں، سو ٹڈیاں سارا غلہ کھا گئیں۔ پرندیزی مورخ ڈیکوٹر سے منسوب یہ فقرہ بہت مشہور ہے کہ 1958 سے 1962 کے درمیان چین جہنم بن چکا تھا۔ ڈیکوٹر کے مطابق چین کی چڑی مار مہم کے نتیجے میں ٹڈی دل نے خوراک کا جو بحران پیدا کیا، اس سے لگ بھگ 4.5 کروڑ انسان مارے گئے۔ ماحولیاتی عدم توازن پر قابو پانے کے لیے آخرکار چین کو چڑیوں کے خلاف مہم کو روکنا پڑا۔ چین نے روس سے لاکھوں چڑیاں منگوائیں تاکہ ٹڈی دل کا مؤثر انداز میں مقابلہ کیا جا سکے۔ چڑیوں کے قتل کا سلسلہ روک کر کھٹملوں کو ہدف کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس وقت تک چین کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ چیئرمین ماؤ کو چڑیوں کی بڑے پیمانے پر ہلاکت سے ماحولیاتی عدم توازن کا کچھ اندازہ نہ تھا، اور فطرت سے لڑائی میں چینی قوم کو شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین ماحولیات کہتے ہیں کہ فطرت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہی انسانی فطرت کے منصوبہ جات کو ترتیب دینا چاہیے، اور فطرت کے اصولوں سے روگردانی ترقی کے نام پر خودکشی کے مترادف ہے۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز کے ہر بڑے شہر میں بڑے پیمانے پر ہاؤسنگ سوسائٹیز پلان کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ادھر کے قدرتی ماحول ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر درخت اور سبزہ کاٹا جا رہا ہے، پانی کی قلت آ رہی ہے، وہاں پر موجود جانور پرندے ہجرت کرنے پر مجبور ہیں، اور اس طریقے سے ایک قدرتی بیلنس جو ایک انوائرمنٹل بیلنس ہے وہ بگڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے خدشہ یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو بہت شدید قسم کی دشواریوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور امید ہے کہ مستقبل میں جو بھی منصوبہ جات ترتیب دیے جائیں وہ فطرت کے اصولوں سے روگردانی نہ کرتے ہوں۔ بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔